جو ٹرف اسکیم تھی یہ کووڈ کے دوران دی گئی تاکہ جو انڈسٹری ہے وہ نئی مشینری خرید سکے, بی ایم آر کے لیے ان کو پیسے دیے جا سکیں. اس حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اب یہ کیس کھولا ہے اور 11 جولائی کو وہ اس کا فورنسک آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایگزامن کرنا چاہ رہے ہیں کہ $3 بلین جو ہے کس کس کو دیے گئے اور کیا کوئی اس سے اکنامک بینیفٹ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس ہوا کہ یہ پیسہ کیا مشینری کے طرف لگا بھی یا کہیں اور یوٹیلائز ہو گیا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسکیم کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ مس یوز ہوئی ہے, کرپشن کی نظر ہو گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بڑے عرصے سے اس پالیسی کا کرٹک رہا ہوں. جب خان صاحب کی حکومت تھی جب بھی میں نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیر ترین لوگوں کو سبسڈی دینے کا ایک طریقہ تھا اور اس سے جو بالکل ہر پالیسی میں کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ایک امیر لوگوں کو بہت زیادہ سبسڈی دی ہے اور حکومت کو ایک اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے جس کا لاس ہوتا ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ شاید کوئی اس میں کرپشن ہوئی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بھی کرپشن ہوئی ہے. یہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک لون دیتا بھی نہیں ہے, اسٹیٹ بینک بینکوں کو ہی دیتا ہے, بینکس لون دیتے ہیں. اور جو لوگ انوالو تھے, رضا پاکر, مرتضیٰ سید, دیگر لوگ, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. تو کرپشن کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ rather than going towards corruption, اگر اسمبلی کی جو کمیٹی ہے وہ اس بات کو سوچے کہ کیا یہ پالیسی صحیح تھی, کیا کووڈ کے اندر یہ والی پالیسی بہتر تھی یا کوئی اور پالیسی بہتر ہوتی. کیونکہ حکومت نے جب یہ پالیسی لے کے آئی ہے, اس سے پہلے اور بھی کمپنیز کو مراد دی اور سستے لون دیے کہ آپ لیبر کو فائر نہیں کریں تو ہم آپ کو لون دیں گے, آپ کو ورکنگ کیپٹل کا لون دیں گے. وہ پالیسیز اس وقت پوری دنیا میں اپروو ہوئی ہیں اور وہ دنیا میں اپنائی گئی ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لون جو ہیں یہ صرف بڑی انڈسٹریلسٹ کو گئے ہیں یا چھوٹے چھوٹی کمپنیاں ہیں, جیسے کہ کوئی باربر شاپ ہے, کوئی سلون ہے, کوئی ریسٹورانٹ ہیں, جن کو ضرورت تھی, جن کا بزنس بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا تھا. کہ ہم نے ان چھوٹے لوگوں کی مدد کری ہے, صرف بڑے لوگوں کی مدد کری ہے. اس میں پالیسی مس اسٹیپ کیا ہیں, اس سے ہم کیا لیسن لے سکتے ہیں, یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے. لیکن یہ کرپشن کی بات, ہر چیز میں کرپشن کا جو نام لگاتے ہیں نا, اس سے ہم کھو دیں گے. ہوگا یہ کہ کرپشن کوئی نہیں نکلے گا اور پھر ختم ہو جائے گی بات. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ کیا مس اسٹیپ ہوا تھا پالیسی کا, کس کو اگر خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی ایسی وبا ہوتی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو کس قسم کی بہتر پالیسی لا سکتے ہیں. مفتیٰ صاحب, جہاں تک مجھے یاد ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ کمپنیز کو اگر سیلری دینی ہے اس میں دشواری ہے تو اس کے لیے ایک الگ لون تھا, ایک یہ ٹرف تھا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے حوالے سے بھی مختلف اسکیمز دی گئی تھی. لیکن اوبیسلی آپ کو پتہ ہے وہاں رجسٹریشن کا ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ کمپنیز رجسٹرڈ بھی ہیں یا نہیں ہے, تو ان کو قرضہ لینے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ جو ٹرف ہے, اس طرح کی اسکیمز تو آلریڈی موجود ہیں, ایکسپورٹ ری فائنانس ہے, لانگ ٹرم ری فائنینسنگ ہے, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہے کہ ہم نے آڈٹ کرنا ہے کہ کس کو دیے گئے, وہ نام بھی مانگ رہے ہیں کہ کون کون بوروور ہیں, ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے مس یوز کیا یا نہیں کیا, لیکن اس سے جو بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہے اس کا کیا ہوگا. ابھی آپ بات کریں کہ SIFC کے انڈر آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشن بھی کریں گے, آپ مزید انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ون ونڈو آپریشنز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اقدامات لینے سے کوئی خاص کانفیڈنس تو نہیں آئے گا, کیونکہ جو بھی پالیسی تھی بہرحال حکومت کی پالیسی تھی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی تھی. وہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ کو اس کو کرپشن کی بو نہیں دینی چاہیے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں نا اسٹیٹ بینک نے تو بینکوں کو لونز دیے ہیں, بینکوں نے پرائیویٹ سیکٹرز کو لون دیے ہیں. آپ اوورال دیکھیں کہ یہ لون کس کو گئے ہیں, مطلب کن کمپنیز کو گئے ہیں, ان کے کیپٹل کیا تھا, ان کے P&L کیا تھے, اور تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کو گئے. اس کے بعد آپ یہ پالیسی دیکھ سکتے ہیں کہ یار جہاں تک کوشش تھی کہ اس لون سے اکانومی چلے تو کتنی اکانومی چلی ہے, اس سے اور انویسٹمنٹ کتنا جنریٹ ہوا ہے, اس سے کتنے ایکسپورٹ کی انڈسٹری لگی ہے, اس سے کتنا ایکسپورٹ جنریٹ ہوا ہے. حکومت خود بھی اپنی غلطیاں دیکھے. مثال کے طور پر اس زمانے میں جب یہ پالیسی ہوئی تھی تو کسی نے پاور سیکٹر سے یا کسی نے گیس سیکٹر سے بیٹھ کے اس پالیسی میں کامنٹس دیے تھے. ایسی باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نوری آباد میں ٹرف کے پیسوں پہ فیکٹریاں لگی ہیں, لاہور کے اندر ٹرف کی فیکٹریاں پیسے لگی ہیں جو بند رکھی ہوئی ہیں, اور اس لیے بند پڑی ہیں کہ نہ ان کے پاس گیس ہے نہ بجلی ہے. تو حکومت نے لونز تو دے دیے لیکن گیس اور بجلی کا انتظام نہیں کیا. تو یہ حکومت کے لیے ایک لرننگ مومنٹ ضرور ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں پالیسی میں کیا مس اسٹیپ ہوئے, اس کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں, اس میں کیا ہم کوآرڈینیٹ اچھا کر سکتے ہیں. لیکن اس کو کرپشن کی بو دینے سے وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں, دیکھو پالیسی تھی ہم نے امپلیمنٹ کی لیکن اس پہ اب کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں.